الرحمن الرحيم. شيخي ومعلمي وقدوتي الشيخ محمد الياس القادري أمير أهل السنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأود بمناسبة مولدكم أن أهنئكم بهذه المناسبة، فكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمركم وأن يزيد في حياتكم، ولا سيما وأنا أعيش في هذه الأيام في زيارة بريطانيا في رحلة دعوية وزيارة لمراكزكم التي أنتم أسستموها، فجزاكم الله كل خير. فقد أكرمتموني بزيارة هذه البلاد، وزرت فيها مدارس المدينة وجامعات المدينة وفيضانات المدينة، فيضان المدينة في لندن، وفيضان المدينة في مانشستر، وفي فيضان المدينة في برمنغهام، وغيرها من مدن بريطانيا التي رأيت بعيني فيها من المدارس والطلاب الصغار والكبار هم يدرسون القرآن ويدرسون الحروف اللغة العربية، فكل ذلك جزاكم الله خيرا على ذلك. لذلك نتمنى من الله عز وجل أن يزيد في عمركم، فكل عام يمر عليكم أنتم تفيدون هذه الأمة بهذه الخيرات وبهذه المدارس وبهذه الجامعات التي لا تزال الأمة بحاجة إليها وإلى نشرها، وأنتم تقومون جزاكم الله خيرا بنشرها وتعليمها والحث على إقامتها في هذه الأنحاء، ونسأل الله أن يزيدها في العالم كله. لذلك أتقدم إليكم بالتهنئة بمناسبة مولدكم في اليوم السادس والعشرين من رمضان، وأن يتقبل منكم هذه الأعمال، وأن يزيد في أعمالكم عاما بعد عام، وأن يمد في حياتكم. وہ تو ماشاءاللہ جو ایک ہمارے ابھی جن کا آپ نے تاثرہ سنے وہ ہمارے مکۃ المکرمہ میں ماشاءاللہ امام صاحب بھی ہیں، اور یہاں عالم مدی مرکز فیضان مدینہ میں بھی یہ آئے ہیں، اور یہ آئے بھی تھے الحمدللہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی تھی، اور ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے انہوں نے صبح بہارا میں شرکت بھی کی تھی. تو مجھے لگتا ہے شاید یہ پاکستان لندن میں یو کے اور دیگر ملکوں میں یہ گئے تھے، اور وہاں یہ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدارس المدینہ اور دیگر چیزوں کو جو انہوں نے دیکھا، قرآن کی تعلیم اور جامعۃ المدینہ اور جو علم دین کی نشر و اشاعت کا جو کام ہو رہا ہے، اس پر یہ امیر سنت کو غالباً مبارکباد دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ولادت کی تاریخ ہے اس پر بھی آپ کو مبارکباد بھی، اور دعاؤں سے بھی آپ کو. یہ عربی میں مجھے تو یہی سمجھ میں آیا، یہی خلاصہ تھا نا. ہاں ماشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنہوں نے مجھے مبارکبادیاں پیش کی ان کا بھی شکریہ، جنہوں نے مجھے ایصال ثواب کے تحفوں سے نوازا ان کا بھی شکریہ، اور میری طرف سے مدنی التجا ہے کہ تمام عیسائی بھائی یہ نیت کریں کہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر فرمائیں گے. ذہن نصیب چاند رات کو بھی مدنی قافلے میں سفر کر لیں تو مدینہ. اچھا، اب وہ کیک کے تعلق سے عرض کرنا تھا کہ کیک کاٹنا اگر اور کوئی مانع شرعی نہ ہو تو جائز ہے، لیکن میں پسند نہیں کرتا. یہ عام طور پہ یہ غفلت بھرا ماحول اس میں ہوتا ہے
شاید میوزک بھی بجتا ہے، تالیاں بھی بجاتے ہوں گے، اور عورتیں مرد مل کر یہ کیک کاٹتے ہیں، پھر کیک کے ذرات اتنے ضائع ہوتے ہوں گے کہ جس کی انتہا نہیں۔ کم از کم میں اپنے لیے کہوں گا، بلکہ جشن ولادت میں بھی اب کیک کا رواج شروع ہو گیا ہے، اور اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹ بھی آ رہے ہیں۔ جو جشن ولادت منانے سے متفق نہیں ہے، اس طرح کے ذہن کے لوگ جو ہیں، پھر یہ کیکوں کے مناظر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہیں عاشقان رسول، مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، تو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ تو عشق کا اظہار کا کیا یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ ہم اس پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اس طرح منائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے مبارک پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے، اور ہم یہ لاکھوں روپے کے کیک آدھے پھینکے اور آدھے منہ میں ڈالیں، اور گلے پھاڑ پھاڑ کے ٹہکے بلند کریں، تالیاں بجائیں، ہنسیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے جشن ولادت منانے کا؟ تو ذرا ہوش میں آئیے۔ یہی رقم کیا ہی اچھا ہو کہ یہی رقم آپ بے شک جشن ولادت ہی کی نیت سے آپ کسی غریب کا گھر بسا دیں، کسی غریب کو راشن ڈلوا دیں، کسی کے پیٹ میں جائے، کسی کے تن کو ڈھانپے، کسی کو مطلب مکان دلا دے۔ بیچارے مطلب کتنے ہوتے ہیں جو بے چھت پڑے ہوتے ہیں۔ البتہ وہ جو چراغاں کرتے ہیں یا نیاز پکا کر کھلاتے ہیں، یہ بھی اچھے کام ہے، ثواب کے کام ہے، یہ اس کی بھی ممانت نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کیک بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن کیک میں مسائل بہت ہیں۔ اس پہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک کوئی لکھتا ہے، کوئی نالے پاک بنواتا ہے۔ اب اللہ کے بندو یہ سب لکھتے ہو اور پھر اسی پر معاذ اللہ چھری بھی چلاتے ہیں، آپ کا دل کیسے کرتا ہے اس پر چھری چلانے کا؟ اللہ پاک کا نام بھی تو ہے نا اس میں، نبی پاک کا بھی نام ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود شریف ہے، میں اللہ کا نام بھی آیا، یا رسول اللہ لکھا، تو رسول اور اللہ دونوں، اب پھر آپ کی چھری ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اب وہ ہو کیا گیا؟ کیا کرتے ہیں؟ کیسے آپ کا جگرا چلتا کیسے اللہ اور رسول کے نام پر؟ یہ تو کیا یہ عشق ہے؟ تو خدا کے واسطے کیک کا جو سلسلہ ہے نا، اس کو آپ بند کیجئے، بند کروائیے پیار محبت سے، کہ اس میں سائیڈ ایفیکٹ کا بہت اندیشہ ہے۔ اور میرے جیتے جی بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی میری وصیت ہے کہ کم از کم دنیا کے جتنے بھی فیضان مدینہ ہیں، ان کے پورے احاطے میں میری ولادت پر کیک نہ کاٹا جائے، ایک چھٹانگ کا کیک بھی نہ کاٹا جائے۔ اس میں غفلت بھرا ماحول ہوتا ہے، بلکہ معصیت بھرا، گناہ بھرا ماحول بن جاتا ہے، ورنہ غفلت بھرا ہونا تو کوئی دور نہیں ہے، ہنسی مذاق تو اس میں ہوتا ہی ہوگا میرا خیال ہے جب کیک کاٹتے ہوں گے تو۔ ٹھیک ہے، نعت شریف پڑھی آپ نے جب پڑھی، لیکن جب کاٹنے بیٹھتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں، اور وہ جو مذاق مسخری، ہلا گلا، چھینا جھپٹی، کیا کیا ہوتا ہوگا، آدھا گرتا ہوگا، کریم گرتی ہوگی، کیک کے جو دانے گرتے ہوں گے، وہ کون اٹھاتا ہے؟ تو کرنا ہی ہے۔ اگر میرا جشن ولادت، میری دعوت اسلامی کا مدنی کام کو بڑھا کر کریں، خوب درسوں میں اضافہ کریں، فیضان سنت کے مدنی قافلے، سب کے سب جو بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں مدنی قافلے میں سفر کریں، میری نیت سے کریں کہ چلو اس کا ثواب ہم ایصال کریں گے الیاس کو، اور خصوصیت کے ساتھ یوم ولادت کی خوشی میں مجھے بھی مزہ آئے گا اس میں کہ چلو ٹھیک ہے یار، کچھ بھی ہے، اسلام کا فائدہ ہے اس میں، دین کا فائدہ ہے، یہ بھلے میرا جشن ولادت منائے جس میں دین کا فائدہ ہو، اسلام کا فائدہ ہو۔ مسجدیں تعمیر کریں میری ایصال ثواب کی نیت سے، یہ ثواب جاریہ آپ کے لیے بھی ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ جامعات المدینہ میں اپنی اولاد کو، چلو کہ بھائی الیاس کی 26ویں کی خوشی میں ہم اپنے گھر کا ایک بیٹا عالم دین بنائیں گے، جامعات المدینہ کو آپ سونپ دیں۔ اگر مدنی منا چھوٹا ہے تو مدرسۃ المدینہ کو سونپ دیں، یہ حافظ قرآن بنائے، اس کے بعد عالم دین کی باری اور درس نظامی کی باری۔ تو ایسا کچھ کریں تو
ये सुकून का बाइस इंशाअल्लाह मेरा होगा। मदनी इनामात पर अमल का जज्बा अपने अंदर पैदा करें कि हम मदनी इनामात पर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। आज से ये नियत करें जश्न विलादत की खुशी में, चलो भाई कि अब हम हैं, मदनी इनाम है, इंशाअल्लाह अब नेक बन जाएंगे। अब ना बने तो मुझे बोलना। अगर इखलास के साथ मदनी इनामात पर अमल किया तो इंशाअल्लाह ज़रूर नेक बन जाएंगे। मदनी इनामात में है क्या, आप खोल के देखे, पढ़े। इसमें नेक बनाने का बेहतरीन नुस्खा ही है, बेहतरीन नुस्खा, नुस्खा नहीं बेहतरीन नुस्खा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसको पढ़ें तो सही। और इसका ये जो रिसाला है, ये भर भर के अगर जिम्मेदार को जमा करवाएंगे तो इस तरह आपके इस्तिकामत का सामान होगा इंशाअल्लाह। तो ये सब करें। 12 रोज़ा मदनी कोर्स जो होता है वो करें। नमाज किसको पढ़ना आती है? मैं तो जब नमाज पढ़ने वालों को देखता हूँ तो मेरा बस चले तो सबको मैं 1 महीने के लिए बंद कर दूं। इन सबको फैजान नमाज कोर्स जब तक ये पूरा नहीं करेंगे किसी को बाहर नहीं निकलने दूंगा। नमाज पढ़ना ही नहीं आती किसी को, ना उंगली उठाना आती है, ना सजदा करना आता है, ना रुकू करना आता है, ना रुकू से उठना आता है, ना 2 सजदों के दरमियान बैठना आता है। हाँ, अब पढ़ते क्या क्या है वो तो अब सुने तो पता चले। ज़ाहिरी अरकान भी नहीं आते। तो 1 महीने का, चलो मेरे इसाले सवाब के लिए 1 महीने का फैज़ान नमाज कोर्स कर ले। अरे इसका फ़ायदा आप ही को तो हो रहा है, मुझे भी सवाब की सूरत में होगा, ये नेकी की दावत दे रहा हूँ इस सूरत में होगा। लेकिन इसमें आपका भला कम तो नहीं है कि आपको नमाज अल्लाह करे आ जाए, दुरुस्त नमाज पढ़ना आ जाए। ये मैं एक जनरल बात करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि माज़अल्लाह किसी को नमाज नहीं आती, कि बहुत सौ को नहीं आती। ये मुझे कहना होगा, कहने की इजाज़त देनी होगी कि अक्सरियत जो नमाजी हैं, जो बेनमाजी हैं बेचारे, अल्लाह उनको भी नमाजी बनाए। जो नमाजी हैं उनकी अक्सरियत को सही नमाज पढ़ना नहीं आती, ये तो मैं कहूँगा। और मैं इसमें श्योर हूँ, मैंने बहुत देखा है नमाज पढ़ना नहीं आती। इस तरह ये बहनों का भी, बेचारियों का क्या होगा, ये इनको भी नमाजें पढ़ना कौन सिखाएगा? तो इनके भी सिलसिले होते हैं, तरबियतें होती है, तो वो उसमें अपनी तरकीबें बनाए। तो सब के सब अगर ये मेरी इस विलादत की खुशी को अगर मनाते हैं तो आज का यही तोहफा ले लें कि हम सबको अपनी नमाज एनी हाउ दुरुस्त करनी है। फैज़ान नमाज इसका बेहतरीन ज़रिया है। फैज़ान नमाज कोर्स बेहतरीन ज़रिया है, जहाँ जहाँ सिखाया जाता है। आलमी मदनी मरकज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया जाता है ना। थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी कोई आना चाहे ना, तो रात दिन में जब भी आए, ये मदनी तरबियत गाँव वालों ने तरकीब बना ले कि भाई मैं 12 मिनट के लिए आया करूँगा, मुझे सिखाओगे तो इंशाअल्लाह आपको ये 12 मिनट भी रोज़ आएंगे आप, तो ये आपको सिखाएंगे नमाज। इतनी आपको आसानियाँ दी गई हैं, फिर भी नमाज सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या करें? तो ये सब करें तो मेरा भले जश्न विलादत मनाए। बाकी ये केक काट कर ये तालियां बजाएंगे तो फिर इसमें मेरी खुशी कहाँ से आएगी? बल्कि शरण भी इजाजत नहीं है तालियां बजाने की, और कह के मारना तो ये तो आका की सुन्नत ही नहीं है। दूर से हंसना, इतनी आवाज से हंसना कि दूसरा हो तो वो सुन ले, ये साबित ही नहीं है सरकार से सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगरचे ये गुनाह भी नहीं है, मस्जिद में तो नहीं हंसना है, बाहर की बात करता हूँ। बहरहाल ये कि आप वो करें जो मतलब मेरी ख्वाहिश है। तो अब खाली केक काटते रहते तो दावत इस्लामी इतनी उरूज बाम पर तो ना होती ना। तो हमें तो नफ्स का जुन्नार काटना है जी। हाँ, मोमबत्तियां भी वो जलाना, और ये तो पता नहीं किसने जारी किया, मुझे तो पता ही नहीं है। केक भी किसने जारी किया मुझे पता नहीं है, क्या या मुसलमानों ने जारी किया है, किसने, कुछ पता नहीं है। तो इस साले सवाब की जगह मोमबत्तियों ने बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दी है जगह। यानी कुरान खानी करने की बजाय उसको मोमबत्तियाँ जला के जो है वो उसकी शमा रोशन की जाती है उसके लिए। यानी ऐसा बरसी पे नहीं कि तीजा हो गया, आम हो गया, क्या बोलते मुसलमानों में ही हो रहा है। हाँ, यानी अब इस तरह सिलसिले शुरू कर दिए। यानी कि पता नहीं दूर करने की कोई है मुसलमानों को कुरान खानी या मुख्तलिफ चीज़ों से। बोलो, मेरे को तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं कि अब ये नहीं, तीजे में और ये हो रहे हैं, और ये इतना अजीब और गरीब मामला हो गया है कि कोई भी इस तरह का कोई वाकया दुनिया में कहीं पेश आता है तो मुसलमान मोमबत्तियाँ जलाना शुरू कर देते हैं। देखिए, नॉर्मल सी बात है, इस्लामी भाई समझने की कोशिश करें कि
صرف موم بتی جلا دینے سے کیا ہوا؟ یعنی ہمارے شریعت میں اگر کوئی شخص چلا گیا، ہمارا مسلمان کو انتقال کر جاتا ہے تو ہم اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے کوئی نیک اجتماع کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. اس طرح کا کوئی ترکیب یہ ہمارے اسلام و دین کا طریقہ کار ہے تاکہ اس کو فائدہ پہنچے. موم بتی جلانے سے کوئی اس کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ تو ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ ہمارے مسلمانوں میں اگر کسی کے گھر پہ اگر کوئی انتقال بھی ہونا تو کوئی ایصال ثواب کا نہ اجتماع ہو، نہ تیجا ہوگا، کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہوگی، یہ آ کر موم بتی جلا دیں گے کہ بھائی موم بتی جلا دو. تو اس سے کوئی حاصل نہیں ہے. اس لیے مطلب میں آپ کو صرف آج یہ سب سمجھاتا چلوں کہ جتنا بھی یہ چلا ہے اس کو روکنے میں ہی ہماری بہتری ہے کہ اس کو رائج نہ کیا جائے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں خود کو روکیں، اور اس طرح کے کوئی بھی واقعات اگر رونما ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر قرآن خوانی کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، اور اس طرح ایصال ثواب کریں. اس طرح آپ کو جو دکھ ہے یا غم ہے یا جو بھی اس طرح کی چیز ہے، صدمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں، نہ کہ مطلب کہ 20 50 100 500 لوگ جمع ہو کر موم بتی جلا کر چلے جائیں. تو یہ اس کو نہیں، یہ اس کی اجازت مطلب یہ کافی اس میں مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس سے رکنا ہے. اسلامی بھائی کوشش کریں، نیت کریں، اور جو مدنی چینل پر ہے یہ بھی اگر کہیں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں موم بتی اگر اس طرح جلائی جا رہی ہیں تو وہ بھی آج کے اس رات کی مناسبت سے عرض کرتا چلوں کہ ہمارا دین اور ہمارا اسلام ہمیں ایصال ثواب کرنے کا پتہ دیتا ہے کہ ایصال ثواب کریں. اور ان کے لیے جیسے امیل سنت نے ماشاءاللہ بہت ساری جو ثواب جاریہ کی صورتیں بھی ابھی بیان کی ہیں. ویسے بھی اگر کوئی آپ کا عزیز انتقال کر جائے تو موم بتی جلانے کے بجائے آپ اس کے لیے کوئی مسجد بنا لیں، کسی ایک فقیر کو کھانا کھلا دیں. یار کسی فقیر کو کھانا کھلا دیں، جتنے روپے کی موم بتی ہے اتنے روپے کا خالی آپ اس کو کچھ 2 4 موم بتیاں جلا دی تو اتنے روپے کا کوئی کھانا کھلا دیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا اللہ نے چاہا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جیسے مدنی کورس کی فیضان نماز کورس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، تو باب المدینہ کراچی سمیت پاکستان کے کم و بیش 52 مقامات پر یہ 12 دن کا مدنی کورس ہوگا. اور اس چاند رات سے مدنی کورس کرنے والوں کے لیے تو کیا ہی پیاری خوش قسمتی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کے لیے کچھ یوں رمضان المبارک میں دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ عز و جل، جو کوئی بھی عاشق رسول چاند رات سے 12 دن کا مدنی کورس کرے اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میٹھا میٹھا مدینہ نہ دیکھ لے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے اعتکاف کے مقامات پر اپنے ذمہ داران سے رابطہ کر کر اس 12 دن کے مدنی کورس میں شرکت کے لیے اپنا نام لکھوائیے اور خوب خوب مدنی قافلوں میں سفر فرمائیے. اللہ عز و جل ہمیں خوب خوب مدنی کام کر کر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دل خوش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب. تسلیم محمد حافظ القادری العطاری. أريد أن أهنئكم بمولد شيخنا شيخ إلياس العطار القادري. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلی اللہ علی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گدا تو بادشاہ ورد پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ ورد پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ ورد پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا لال صدقہ نور کا صلی اللہ علی محمد آج ہمارے پیارے پیارے امیل سنت کی جشن ولادت ہے. کبھی کو دیکھا ہے ایسا جو اپنے جشن ولادت پر روتا ہو؟ تبھی تو کہتا ہوں انسا ہو تو سامنے آئے. تو دیکھا ہے ایسا جو اپنے جشن یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے نا، سکھاتے ہیں کہ تم خوشیاں منا رہے ہو مگر مجھے رونا آ رہا ہے. یہ تربیت ہے ہماری، سبق ہے کہ اس کیفیت میں جہاں پر ان کو بھی پتا ہے کہ لاکھوں لاکھ ماشاءاللہ محبت کرنے والے آج خوش ہیں اور مبارکباد کے پیغامات دے رہے ہیں، لیکن آج اول تاخیر دیکھیے تقریباً چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، ہے نا. یہ درس ہے ہمارے لیے، سبق ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ خوف خدا، عشق رسول، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، یہ درس ہیں اور مطلب انسان کو اندر سے کیسا ہونا چاہیے. تو ہم سب کی بھی کچھ نہ کوئی ڈیٹ آف برتھ کس کی نہیں ہے، جو بھی پیدا ہوا اس کی ڈیٹ آف برتھ تو ہے. ہم لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا پیر میرا پیر ہے. میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیارا میرا پیر 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 عظمت والا میرا پیر، ہمت والا میرا پیر، زلفوں والا میرا پیر، امام والا میرا پیر، میرا پیر 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 میرا پیر. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی امیل سنت کا سایہ سلامت رکھے. سب کچھ عرض کروں؟ جی فرمائیں. دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ بلوچستان صوبہ ابھی سنتے رہے، ابھی تو مرشد سننے کا ٹائم ہے نا. بلوچستان شہر گوادر حاضر ہوا. اس مدنی قافلے میں ابھی میں آپ کو بیٹھنے کا نہیں بولوں گا، 5-7 منٹ کھڑے رہے پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ. پھر بیٹھیں گے، پھر انشاءاللہ بیٹھ کر ذکر مرشد کریں گے، اینڈ میں پھر کھڑے ہوں گے. جی کیا فرمائیں؟ کی آمد. الحمدللہ ہمارا یہ مدنی قافلہ بلوچستان دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کا مدنی قافلہ بلوچستان کے شہر گوادر حاضر ہوا اور امیر قافلہ کے حکم پر قریبی نگور شریف انفرادی کوشش اور چوک درس کی ترکیب بنانے کے لیے ہم وہاں پر حاضر ہوئے. وہاں سے واپسی پر ہم پیدل آ رہے تھے کہ راستے میں
اسلامی بھائی آگے پیچھے چل رہے تھے کہ یکایک صحرا کی طرف سے ایک بہت بڑا سانپ مدنی قافلے کی طرف بڑھا. قریب تھا کہ وہ سانپ آواز نہیں آ رہی ہے کچھ بھائی؟ کوئی بات نہیں، تصور کرو. سبحان اللہ. آج کوئی شکایت نہیں ہے، آج خوشی کی رات ہے. شرکاء قافلہ کے اسلامی بھائیوں کا بیان ہے کہ ایک بہت بڑا سانپ، مسجد کی آواز بڑھا دیں امتیاز بھائی کے مائک کی. بہت بڑا سانپ تیزی سے بڑھتا ہوا ہماری طرف آیا. قریب تھا کہ وہ سانپ ایک اسلامی بھائی پر حملہ کرتا، اس کو ڈستا. اس کے منہ سے یکایک نکلا یا عطار المدد. اب باپا کا نام لینا تھا، یوں سمجھے کہ سانپ کو سانپ سوکھ گیا. سانپ ایک دم ٹھہر گیا اپنی جگہ پر. اور یہ سن کر بھی کسی کو سانپ سونگ گیا ہوگا. سانپ کو سانپ سوکھ گیا اور تھوڑی دیر وہ ٹھہرا رہا، پھر واپس نارمل ہوا اور جہاں سے آیا تھا وہاں سے واپس چلا گیا. الحمدللہ. آگے تیرے سر پہ دعائے خواص کا سایہ ہے، تیرے سر پہ دعائے خواص کا سایہ ہے، تیرے سر پہ دعائے خواص کا. مر جائے عوام ہے تو مر جائے عوام ہے الیاس قادری. مر جائے عوام ہے الیاس قادری. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مصیبت میں اگر کوئی پھنس جائے اکیلا ہو تو اس وقت وہ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو. یہ صحیح حدیث ہے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اور اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اس کی مصیبت میں وہاں مدد کرتے ہیں. جب اللہ کے عام بندوں کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں تو پھر پیر تو پیر ہوتا ہے نا. تنہا چلا تو ساس تیرے ہو گیا جہاں. تنہا چلا تو ساس تیرے ہو گیا جہاں. میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا زلف رکمایا نے تاسی کھانا کام میرے میرا پیر ہے. اور خالی میرا پیر ہے اس لیے نہیں، یہاں تو ہر عاشق گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ سب پکارتا ہوگا اس شاک کا نعرہ ہے، 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 اس شاک کا نعرہ ہے. عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمیں اپنے دل جان سے پیارا 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 ہے. اس شاک کا نعرہ ہے، 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 اس شاک کا نعرہ ہے. عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے. سب سوڑ پڑے جامے انوار سنن لے، سب سوڑ پڑے
सुन ले सब दौड़ पड़े जाने अल्लाह ने सुन ले एक मर्द कलक कर ले दुनिया को पुकारा है एक मर्द कलक कर ले दुनिया को पुकारा है अच्छा सा नारा है अत्तार हमारा है उस शाख का नारा है उस शाख का नारा है अत्तार हमारा 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की करोड़ों करोड़ों रहमत व अमीर सुन्नत पर माशाअल्लाह इन्होंने जो कुछ ये बाग लगाया है दावत इस्लामी का, नेकी की दावत का, अल्लाह तबारक व तआला की करोड़ों रहमत है। यकीनन हम जमा हैं, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि इंतजार होता है कि कुछ जिक्र मुर्शिद होगा। मैं हमारे जो नए नए मदनी चैनल के नाज़रीन होते हैं, हाज़रीन होते हैं, इनके लिए भी अर्ज करता चलूं कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यहाँ तक लिखा है कि मोहसिन का शुक्र अदा करना ये भी है कि इसकी तारीफ कर दो यार, इसकी तारीफ कर दो। अब इसकी तारीफ क्या करूं जिसकी तारीफ करते करते अब तो उलमा की कलमें चल पड़ी हैं। उलमा अपने बयानात में, उलमा अपने महफिलों में, उलमा अपनी निजी महफिलों में, अपने तलबा के पास, अपने इज्तिमात में, अपने जलसों में अल्हम्दुलिल्लाह 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 जहां देखो अत्तार के रुतबे का खुतबा पढ़ा जा रहा है। बदर ने इस शहर में देखा ना तुझसा दूसरा, बदर ने इस शहर में देखा ना तुझसा दूसरा, नूरी मानूरी दारी फैज़नादा जगते जा, नूरी मानूरी दारी फैज़नादा जगते जा, दूर जाने दे जे पास फैज़ादा शो, बदर इस देखा ना तुझसा दूसरा, बदर इस देखा ना तुझसा दूसरा, तू धनी है और साहिबे किरदार, तू धनी है और साहिबे किरदार, तू अहले सत के साहिबे शमशार, तू इतने से बाट है मेरे अतार, तू इतने से बाट है मेरे अतार, तू मुर्शिद ऐसा इतने लगा बातिन ज़ाहिर सब महंगा दो, मुर्शिद ऐसा इतने लगा बातिन ज़ाहिर सब महंगा दो, आला सलसाने के बना दो, आला सलसाने के बना दो, सुथरी हुए बेटो इतने से बाट है मेरे अतार, तू इतने से बाट है मेरे अतार। अब इंशाअल्लाह एक मदीना मदीना जिक्र होगा। बयान तवज्जो से सुनना है। आज नियत है कि मुरीद इंशाअल्लाह सुनेंगे तो पता चलेगा कि मुरीद को पीर से मोहब्बत कैसी होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की विलादत की खुशी में दुनिया भर में धूमधाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ शहरों से इस्लामी भाई अपनी अपनी नीयतें भेज रहे हैं। पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल एतिकाफ़ का सिलसिला है, वहाँ के मोतिक़िफ़ इस्लामी भाइयों की तरफ से मुख्तलिफ काबिनात, जामियात, मदारसुल मदीना वगैरह से 46,720 कुरान पाक, 2,50,000 मुत्तफरिक पारे, साथ ही मुख्तलिफ सूरतों के ताइफ के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल अमीर अहले सुन्नत की विलादत की खुशी में आपको 3,546 इस्लामी भाइयों ने 3,546 इस्लामी भाइयों ने
ایک مٹھی داڑھی شریف سجانے کی نیت پیش کی ہے۔ 2766 اسلامی بھائیوں نے مستقل امامہ شریف سجانے کی نیت پیش کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 8285 اسلامی بھائی ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ 3466 اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے۔ اسی طرح اشراق و چاشت ادا کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 29,363 اسلامی بھائی، سبحان اللہ۔ اسی طرح مختلف نوافل اور دیگر مدنی تحفے پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آج ماہ رمضان المبارک 1437 سن ہجری کی 26ویں رات ہے۔ آج کی وہ رات ہے کہ 26 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمارے امیر سنت کی برسوں پہلے ولادت ہوئی، اور رب کریم ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے، اور ہم اسی طرح ان کی ولادت کا جشن، ان کی ولادت کی خوشیاں مناتے رہیں۔ کہ الحمدللہ حقیقت تو یہ ہے کہ کئی خوشیاں منانے کا طریقہ ان کے دم قدم سے نصیب ہوا ہے۔ یعنی ہم میں سے کئی ایسے تھے جو 12ویں تو زمانے سے منا رہے تھے جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام جشنوں کا جشن جشن ولادت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں تو صدیوں سے منائی جا رہی ہیں۔ ہم بھی جوانی میں اپنے وقت میں مناتے چلے آ رہے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جشن میلاد النبی کیسے منانا چاہیے، اس کا صحیح طریقہ میں اپنے بارے میں کہوں گا، ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی جناب ہم تو کرتے تھے، ٹھیک آپ کرتے ہوگے، لیکن میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ مجھ گناہگار کو جشن ولادت کی خوشیاں منانے کا طریقہ جو سمجھایا ہے وہ امیر علیہ سنت نے سمجھایا ہے، یہ میرا ہے۔ آپ میں سے اگر کس سے کہے تو ہاتھ اٹھا دیں۔ یہ انداز ہے، تو پھر ہم کیوں نہ ان کی جشن ولادت کی بھی خوشیاں منائیں، کہ جنہوں نے ہمیں یہ بہت پراپر راستہ بتایا ہے، وہ سیدھا راستہ بتایا اور بہت طریقے کا راستہ بتایا الحمدللہ۔ تو آج انہی کی جشن ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ یقیناً دنیا میں لاکھوں لاکھ آپ کے مریدین ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں۔ مرید پیر سے ہمیشہ محبت کرتا ہے، اس کی محبت کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا مرید کیسے ہو سکتا ہے کہ مرید بھی ہو اور محبت بھی نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مرید ہوگا تو محبت بھی کرے گا، اور جتنی محبت کرے گا اتنا پیر کا فیض بڑھے گا۔ یہ 2 اور 2 4 والی بات میں نے کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میں محبت تو کرتا ہوں لیکن مجھے فیض نہیں ملتا، تو اس کو اپنا فیوز چیک کرنا چاہیے، فیض جاری ہے، تمہارا شاید بلب اڑ گیا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یا لائن آ رہی ہے، اگر ایک بلب بند ہو جائے، اب یہ اتنے مطلب 2 4 6 بلب جہاں جل رہے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے، اب ایک بلب بند ہو گیا
اب یہ بلب شکایت کرے کہ میرے کو کرنٹ نہیں مل رہا، تو کرنٹ آ رہا ہے، بلب فیوز ہو گیا ہے، اس میں کرنٹ کا قصور نہیں ہے۔ تو الحمدللہ عطار کے فیس کا جو کرنٹ ہے نا، یہ باب المدینہ کراچی سے لے کر دنیا کے کونے کونے میں نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے، اور کہاں کہاں پر امیل سو سے محبت کرنے والے الحمدللہ فیس کو پا کر ایسے جگمگا رہے ہیں کہ کتنوں کو مسجد کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ آسٹریلیا چلے جائیں، فیجی چلے جائیں، آپ چائنا چلے جائیے، آپ امریکہ چلے جائیے، کینیڈا چلے جائیے، ساؤتھ افریقہ چلے جائیے، ایسٹ افریقہ چلے جائیے، ویسٹ افریقہ چلے جائیے، فارس میں چلے جائیے، آپ ہند چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، آپ دنیا کے کتنے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ میں یوں بھی چلا گیا، ابھی یوں بھی چلا گیا، یوں بھی چلا گیا، ادھر ادھر بہت گھوم گھما کر آ گیا۔ جہاں بھی جائیں گے آپ کو الحمدللہ 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 آپ کو کچھ نہ کچھ امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے اور امیر سنت کے اس نیکی کی دعوت کو عام کرنے والے ملیں گے۔ اور الحمدللہ یہ امیر سنت کا فیضان ہے کہ دنیا کے چپے چپے میں اس وقت مسجد بن رہی ہے۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین، دھرتی تجھے سلام ہے، دھرتی تجھے سلام ہے، دھرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے، الیاس قادری۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین، نگران، ذمہ داران دنیا بھر میں ماشاءاللہ جہاں جہاں اللہ کی توفیق شامل حال ہو رہی ہے مدنی کام کر رہے ہیں، مساجد بنا رہے ہیں اور مدنی کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، لوگ ان کی واقعی تعریف بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں تو اتنا جانوں تصویر کی کوئی تعریف کرے تو تعریف تو مصور کی ہی کہلائے گی نا۔ کوئی کہے تصویر بہت اچھی، تصویر خود سے تو کبھی بنتی نہیں ہے، تصویر کوئی بنانے والا تھا تو تصویر بنی ہے نا۔ اگر پتنگ کی اڑان پر کہے گا یار کیا اونچی اڑ رہی ہے، تو خود سے تو پتنگ اڑتی نہیں ہے جب تک کہ کوئی اڑانے والا نہ ہو۔ تو الحمدللہ یہ امیر سنت کی تعلیمات ہیں، فیض ہے، اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پیر اپنے مریدوں کو نور ایمانی سے نوازتا ہے، اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، صدیوں سے۔ مرید ہزاروں میل دور ہو، مرید اگر اس کی محبت سچی ہے، پیر سے اس کی محبت، پیر سے اس کا تعلق سچا ہے، تو اس سے ہزاروں میل دور رہ کر بھی پیر کا اتنا فیض ملے گا جتنا فیض پیر کے قریب رہنے والے کو مل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، دور اور قریب کا یہاں ہے ہی نہیں، یہاں تو بس بات ہی فیض کی ہے۔ اور چونکہ نور ایمانی سے فیض مل رہا ہے، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا زہد، ان کا عشق رسول، میں پیر کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی کہے کہ یار یہ جو جس کا مرید ہے یار اپنے پیر کے تصور میں کھو جائے یار۔ ہاں پیر ہی ہوتا ہے، پیر نہ منگل ہے نہ پیر اتوار ہے، پیر ہی ہے، اور میرا پیر ہے۔ میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر۔ محبت ہے نا، محبت، میں آپ کو محبت کی ایک معنی بتاتا ہوں۔ محبت کہتے ہیں، محبت نام ہے پسندیدہ چیز کی طرف طبیعت کا مائل ہونا۔ یعنی ایک چیز آپ کو پسند آ گئی نا، اس کی طرف آپ کی طبیعت بڑھے گی۔ آج کل آم بڑا موسم ہے نا، آم جس کو پسند ہوگا نا، آم دور سے دیکھے گا نا، اس کا دل کرے گا میں آم کھا لوں۔ جو چیز پسند آتی ہے نا، اس کی طرف طبیعت مائل کرتی ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ اور جب یہ محبت شدت اختیار کرتی ہے نا، تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، محبت جب شدت اختیار کر جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ اور جب محبوب سے عشق ہو جائے نا، اب اس کے سوا کوئی اور شے نظر نہیں آتی۔ یہ محبت کا
اور عشق کا فلسفہ سمجھ لیجئے. اور پیر اور مرید کے درمیان جو سب سے قیمتی رشتہ ہے نا وہ محبت اور عشق کا ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ ہمیشہ یاد رکھیے. محبت اور عشق کا رشتہ ہے پیر اور مرید کے درمیان, کہ کس کو اپنے پیر سے کتنی محبت ہے اور کس کی محبت کب عشق میں بدلی اور یہ عشق کب غم عشق میں بدل گیا. یہ پوری تفصیل ہے. اب آپ کتنے سالوں سے مرید صحیح, کہیں بھی آپ مرید صحیح, اس کا تعلق قریب و بعد سے ہے ہی نہیں, دور و قریب سے ہے ہی نہیں. محبت کا تعلق یہ ایک اسپرچولیٹی کنیکٹیویٹی ہے, ایک روحانی کنیکشن ہے. آپ کہیں بھی ہیں, اسلامی بہنیں گھروں پر بیٹھی ہوتی ہیں, اسلامی بہنیں پردے میں ہوتی ہیں, یہ بھی مرید بنتی ہیں, لیکن ان کو اپنے پیر سے جس قدر عقیدت اور محبت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر ان کو اپنے پیر کا فیض بھی زیادہ ملا کرتا ہے. تصور ہی بن جاتا ہے نا. آپ دیکھیے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی. وہ باپ تھا گوشت فروش, بکروں کا کام کرتا تھا, کاٹتا تھا, گوشت بیچتا تھا. اس کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ بس شدت کی محبت تھی. بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا تو یہ بیٹے کی محبت میں ہو گیا, عجیب و غریب اس کا دماغ ہو گیا. ایک دن بکرے لے کر کہیں جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا تو جھٹکے سے کھڑا ہو گیا, یہ تو میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے, اور اس کے ہاتھ میں لسیاں دے رہا ہے, اس سے باتیں کر رہا ہے, اسے یہ کر رہا ہے, اسے وہ کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. کسی نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ بولا بیٹے سے بات کر رہا ہوں. بولا سامنے تو کوئی شے نہیں ہے, تو کس سے بات کر رہا ہے؟ تو پتا چلا کہ محبت ایسی تھی کہ اس کو تصور نہیں, جاگتی آنکھوں سے اس کو سڑک پر چلتا ہوا اس کو بیٹا نظر آ گیا. یہ محبت تھی. امیر اہل سنت نے 2 دن پہلے ایک بات بیان کی تھی, آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کو مکتوب لکھا, میں نے اپنے پیر کو دیکھا نہیں تھا, لیکن بغیر دیکھے ہی پیر سے محبت ہو گئی تھی کہ پیر کو تعلق تھا اعلیٰ حضرت سے. پیر کو تعلق کس سے تھا؟ اعلیٰ حضرت سے تھا. اور اعلیٰ حضرت کی ویسے ہی محبت ہو کیا, اعلیٰ حضرت سے تو میں سمجھوں کہ امیر سنت کا عشق ہے, عشق اتنی شدت اختیار کرتا ہے امیر سنت کی محبت اعلیٰ حضرت کے معاملے میں. اور اب ان کو مل گیا رشتہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ, اب وہاں دے دیا مکتوب, جواب آ نہیں رہا ہے. محبت اپنی جگہ پر قائم ہے کہ پیر مل گیا, پیر سے تعلق جڑنا ہے, پیر سے بیعت ہونی ہے, یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ اب ہو نہیں رہا تھا. بغیر دیکھے خواب میں امیر اہل سنت نے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی. انہوں نے دیکھا نہیں تھا. یہ فوراً گئے قاری مسیح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس, جو کہ صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے. اور جا کر ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ جیسا تم نے بیان کیا ہے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے ہی ہیں. یعنی بغیر ملے, بغیر دیکھے اپنے پیر کی زیارت خواب میں کر لی. یہ تعلق تھا امیر سنت کا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ, لہذا ہمارا تعلق ہوا نا ایسا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ. تم دنیا میں کہیں بھی رہو انشاءاللہ تمہیں تمہارے پیر کی زیارت ہو جائے گی. محبت ضروری ہے, پیار ضروری ہے. محبت نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا. ایک مرید کا میں نے حال پڑھا, اس کو اپنے پیر سے اتنی محبت تھی کہ یہ اپنے گھر میں رہتے تھا. مرید اپنے گھر میں رہتا تھا. اس کی عجیب سی محبت ہو گئی تھی کہ پیر صاحب اپنے گھر میں بلائے نا اقبال, تو وہ اپنے گھر میں بلاتا تھا اقبال. پیر صاحب اپنے گھر میں کوئی کام کر رہے تو وہ اپنے گھر میں وہی کام کر رہا ہے. پیر صاحب گھر میں امامہ باندھ رہے ہیں تو وہ اپنے گھر میں امامہ باندھ رہا ہے. پیر صاحب وہ کام کر رہے ہیں تو وہ اپنے گھر میں وہ کام کر رہا ہے. یہ جو پیر صاحب اپنے گھر میں کرتے تھے اس کو غیبی طور پر پیر سے ایسا تعلق تھا کہ یہ سیم کام پیر کی غیر موجودگی میں اپنے گھر میں کیا کرتا تھا. اس کا یہ تعلق اور محبت تھی کہ یہ پیر کا جانشین بن گیا. یہ ہے مریدی, پیری مریدی اس کو کہتے ہیں. ہم نے تو پیر پکڑا ہے کہ تعویذ وہ نوکری مل جائے گی تو بیمار ہو تو صحیح ہو جائے گا. ڈاکٹر تھوڑی پکڑا ہے یار, پیر پکڑا ہے. قرضہ اتر جائے گا تو کوئی مالدار پکڑا ہے کہ پیر پکڑا ہے؟ کیا آپ نے کس سے بیعت کی ہے؟ میرا مقدمہ نکل جائے گا تو کسی وکیل سے تھوڑی بیعت کی ہے کہ وہ آپ کا مقدمہ نکال دے گا. نا
یہ فوائد اپنی جگہ پر ملتے بھی ہیں، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن یاد رکھو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج 26ویں شب ہے، یاد رکھیے ہمیشہ، پیر ہمارے دنیا کے 4 کام کرنے کے لیے پیر نہیں ہے. پیر ہمارا ملازم نہیں ہوتا، پیر ہمارا آقا ہوتا ہے، آقا. ہم پیر کے غلام ہوتے ہیں. پیر وہاں مدد کرتا ہے جہاں واقعی پیر کی مدد کی ضرورت ہے. جب قبر میں کوئی نہ ہوگا نا، انشاءاللہ تمہارا پیر آ کر تمہاری مدد کرے گا. جب قبر کے سوال جواب ہوں گے نا، انشاءاللہ تمہارا پیر آ کر تمہاری مدد کرے گا. انشاءاللہ قبر کی وحشت ہوگی، تمہارا پیر آ کر انشاءاللہ تمہاری قبر کو روشن کرے گا. انشاءاللہ جب تم قیامت کے دن اٹھو گے، تمہارا پیر انشاءاللہ تمہیں قیامت کی گرمی سے بچائے گا، تمہیں قیامت کی دھوپ سے بچائے گا، تمہیں قیامت کی پیاس سے بچائے گا. انشاءاللہ قیامت کے روز بھی تمہارا جامع شرائط پیر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمہارے لیے شفاعت کی بھیک مانگے گا. یا رسول اللہ، یہ میرے غلام تھے، یہ میرے مرید تھے، آقا ان پر بھی کرم فرما دیجئے. پیر ایسا ہوتا ہے جب میرے پیارے امیر سنت نے میرے پیارے پیارے مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب قبر میں اتارا تو یہ کہتے ہوئے اتارا تھا، یا رسول اللہ میرا مشتاق میں آپ کے سپورٹ کرتا ہوں. انشاءاللہ میرا پیر مجھے قبر میں کام آئے گا، انشاءاللہ میرا پیر مجھے حشر میں کام آئے گا. ارے ہم نے تو پتہ نہیں کیا کہ پیر قرضہ اتارنے کے لیے، پیر بچہ پیدا نہیں ہوتا بچہ پیدا ہو جائے گا، یہ نہیں تو یہ ہو جائے گا، پھل آ جائے گا تو یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا. نا 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 نا، اگر ایسا مل جائے، مدینہ مدینہ، مکہ مکہ، بکی بکی، بغداد بغداد، اجمیر اجمیر، بریلی بریلی، مگر ایسا کچھ نہ بھی دیکھو نا تو پیر پیر ہی ہوتا ہے. لے جاؤں گا میں ایمان سن لے لعین شیطان، لے جاؤں گا میں ایمان سن لے لعین شیطان. تیرا چلے نہ چکر، تیرا چلے نہ چکر، تار رہا تار رہا. کئی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، کئی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، مگر میرے امیل سنت جیسا با وفا پیر، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. آج بھی مدنی مذاکرہ سنو. اس سال ثواب حاجی مشتاق کے لیے کام کیا نا، اس سال ثواب مفتی دعوت اسلامی کے لیے مدنی کام کیا نا، اس سال ثواب زمزم رضا اتاری کے لیے مدنی کام کیا نا، دل میں خوشی داخل کی ہے. مرحوم مبلغین مبلغات کے لیے اس سال ثواب ہو رہا ہوتا ہے. یہ چلے گئے دنیا سے، لیکن امیل سنت کا دامن آخری وقت تک ان کے ہاتھ میں رہا. آج یہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں رہ کر ان کا پیر انہیں یاد کرتا ہے اور انہیں اپنی تمام نیکیاں نہیں، جتنے بھی امیل سنت کو نیکیاں دیتے ہیں نا، ان سب کی نیکیاں ہر ہفتے اپنے ان مریدین کو، ان محبت کرنے والوں کو امیل سنت اصالہ ثواب کرتے ہیں. ایسا با وفا پیر کہاں سے ملے گا؟ پیر تو با وفا ہے. اللہ ہمیں با وفا بنا دے. اللہ مرشدی سے وابستہ مجھ کو رکھنا، آمین. اللہ مرشدی سے وابستہ مجھ کو رکھنا، نسبت رہے سلامت، نسبت رہے سلامت، پاتا رہو سہارا، نسبت رہے سلامت، پاتا رہو. محبت کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی تھی. اللہ کے نبی ہے یوسف علیہ السلام، اور اس معاملے میں آپ کا دامن انتہائی پاک صاف اور مثالی ہے. قرآن اس بات پر گواہ ہے. لوگ ان کی مثالیں دے کر عشق مجازی کا راستہ کھولتے ہیں، پرلے درجے کے بے وقوف ہیں. یہ سب ون سائڈ تھا. زلیخا آپ کی محبت میں دیوانی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن دیا تھا. ایسی دیوانی تھی، ایسی دیوانی تھی، ایسی دیوانی تھی، اس نے اپنی ہر شے کا نام یوسف رکھا تھا. حتیٰ کہ زلیخا کو تارے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نظر آتا تھا.
اتنے اونٹ بردار اس کے پاس جواہرات تھے، اتنے اونٹوں پر لدے ہوئے جواہرات. جب کوئی آ کر کہتا نا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، اٹھا کے اس کو ہار دے دیتے. اتنی محبت تھی اس کو یوسف علیہ السلام سے. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کا اپنی وہ بالکل میں نے پہلے عرض کر دی ون سائڈ کیس تھا سارا. اس کی تفصیلات پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں مل سنت نے لکھی ہے، لیکن یہاں میں کچھ اور بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں یہ بات ہے کہ جب زلیخا ایمان لے آئی، جب زلیخا ایمان لے، اب دیکھیں یہ محبت تھی نا، زلیخا ایمان لے آئی رحمت اللہ تعالی علیہ. اب ان کا عالم یہ تھا کہ اللہ کی محبت میں اتنی دیوانی ہو گئی کہ اب یوسف علیہ السلام کی طرف جانا ہی بند کر دیا. یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، پہلے تو یہ کیفیت ہے، اب یہ کیفیت ہے. کہتی ہے کہ مجھے کیا علم تھا کہ آپ کی محبت مجھے اس محبت کی منزل تک لے جائے گی. یہ محبت، یہ پیر کی جو محبت ہوتی ہے نا، میں اس کے حوالے سے عرض نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. پیر کی جو محبت ہوتی ہے نا، یہ محبت ہی ایسی ہوتی ہے. اگر پیر ہے جامع شرائط، پیر ہو عالم، پیر ہو صحیح العقیدہ سنی مسلمان، پیر فارسی کے معلم نہ ہو، اور پیر کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغیر کس بیچ میں سے منقطع ہوئے آقا سے مل جاتا ہو. یہ 4 شرطیں ضروری ہیں. اور اگر تقوی اور پرہیزگاری مل جائے تو کیا بات ہے مدینے کی، مگر 4 شرطیں ضروری جو میں نے ابتداً بیان کی. تو یہ 4 شرطیں ہونا تو پھر ایسا پیر کامل محبت کرنے والے مرید کو چلاتے 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 فنا فی رسول کے درجے پر لے جاتا ہے، وہاں سے چلاتے چلاتے فنا فی اللہ کے درجے پر لے جاتا ہے. مگر مرید، کامل مرید کسی بھی درجے پر چلا جائے، مرید مرید ہی رہتا ہے، مرید مرید ہی رہتا ہے. اگر اس کی پرواز چڑھ گئی ہے، سوچے تو صحیح کہ میں آج اتنی اونچائی پر بیٹھ گیا ہوں، آج مجھے یہ سب کچھ مل گیا ہے، مجھے اتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، مجھے اتنا معاملہ ہو گیا. یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا اونچا چلا گیا، یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں اتنا اونچا چلا گیا، مجھے اس اونچائی پہ لانے والا کتنا اونچا بیٹا ہوگا. یہ سوچتا نہیں ہے. اتنے اونچے سے بیٹھ کر اب نیچے دیکھتا ہے پیر کو. تو کتنا ہی اوپر بیٹھ جا، جب تجھے پیر کو دیکھنا ہے تو تجھے اوپر ہی دیکھنا ہوگا، نیچے دیکھے گا تو گر جائے گا. جس نے بھی پیر کو نیچے دیکھا وہ نیچے آ گیا، جس نے پیر کو اوپر دیکھا وہ اوپر چلا گیا. یہ جو اوپر چاہتے ہیں، یہ اوپر جو چلے جاتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ بہت اوپر چلے گئے ہم لوگ. اتنے اوپر نہیں گئے ہو ابھی. تمہیں تو اتنا ہی نہیں پتا کہ پیر کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے. پیر کو دیکھنے کے لیے نیچے دیکھتے ہیں کہ اوپر دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے ابھی زمین پہ چلے گا تو چاند کو اوپر دیکھ رہے نا، کہتے ہیں چاند پر بھی چلے جاؤ تو بھی اوپر ہی دیکھنا پڑے گا. جو اوپر ہے نا وہ اوپر ہی ہے، پیر نیچے آتا ہی نہیں ہے. جو پیر ہوتا ہے نا وہ نیچے آتا ہی نہیں ہے. ہماری پروازیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، پیر کی پرواز تو بس چڑھتی چلی جاتی ہے. پیر کی پرواز چلتی چلی جاتی ہے. اتنے مرید جو اس سے وابستہ ہوتے رہے، اب سوچو وہ پیر کہاں تک پہنچ رہا ہوگا. دنیا بھر کے لوگوں کو میگنیٹ کی طرح کھینچ رہا ہے یار. کمال ہے، کمال ہے. شیشے کے اندر بیٹھے ہوئے ہلنے کا دل نہیں ہوتا. دنیا میں کہاں کا بیٹھے ہوئے ہلنے کا دل نہیں ہوتا. مدی چینل پر بیٹھے ہوئے ہلنے کا دل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش اور ایسی نورانیت عطا فرما دی ہے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل. تو یاد رکھیے، جب بھی دیکھنا ہے نا پیر کو، کہاں دیکھنا ہے؟ اوپر سماتے، اوپر چھٹی 5ویں منزل پر نہیں. پیر کا مقام اوپر ہی ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ مرید پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے اور مرید پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور مرید کنویں کی تہ میں ہے. اس کے باوجود بھی مرید کو چاہیے کہ تصور کرے کہ میں کنویں کی تہ میں ہوں اور میرا پیر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے. اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کے لیے سبق ہے. ہوتا ہے ایسا کہ جب پیر صاحب کی طرف سے نظر پڑتی ہے، پیر صاحب کی طرف سے اجازتیں ملتی ہیں، پیر صاحب کی طرف سے جب آنا شروع ہوتا ہے نا تو گاڑی دوڑتی ہے. یقین مانو دوڑتی، اڑتی بھی ہے.
اڑتی بھی ہے، بہت اڑتی ہے، یہاں تک کہ بہت چاہنے والے، بہت ماننے والے، بہت دیوانے پروانے بن جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، مگر یہ پیچھے دیکھنا بھول جاتا ہے، اور وہاں سے پھر اس کو خیال آتا ہے کہ یہ ساری پرواز میری ہے، بس یہ آتے ہی خیال پتنگ کٹ جاتی ہے۔ اب جو یہ اڑتی گرتی ہے نا، نوچ کے لوگ پتنگ کو پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، کتنی ہی اونچائی پر چلا جائے، کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عزت مل جائے، کسی بھی مرید کو جو عزت ملی ہے اس کے پیر ہی کے صدقے میں ملی ہے۔ نادان ہے وہ مرید جو عزتوں کو کھا کر، محبتوں کو کھا کر، عقیدتوں کو کھا کر سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے۔ نا 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 نا، تیرا یہ جلتا بلب صرف پیر کے کرنٹ سے جل رہا ہے، ادھر کرنٹ بند ہوا، ادھر تیری ٹیوب لائٹ بند ہو جائے گی، کسی کام کا نہ رہے گا۔ لہذا اپنا کنیکشن جوڑ کے رکھ تو تیرا بلب جلتا رہے گا، یہاں کنیکشن بند ہوا تو اندھیرے کی طرف کوئی بھی نہیں آیا کرتا۔ عرض کرتا چلو، بہت ضروری ہیں، کیونکہ آج میں امیل سنت کے تو چلو کچھ نہ کچھ تو فضائل بیان ہو ہی رہے ہیں، آپ کی خصوصیت تو بیان ہو ہی رہی ہے، لیکن اب ان کی خصوصیت کتنی بیان کریں گے؟ ایک مرید اپنے پیر کی کتنی خصوصیت بیان کر لے، وہ چلتی چلی جائیں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پیر تو کامل مل گیا ہے، اب ہمیں اپنے آپ کو مرید کامل بنانا ہے۔ پیر اچھا پیر مل گیا، یقین مانو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا پیر دے دیا ہم کو، بہت اچھا رہنما دے دیا ہم کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ ہمارے ماں باپ کی ہمیں دعائیں ملی ہیں کہ الحمدللہ ہمیں امیل سنت جیسا پیر مل گیا، ان جیسا رہنما مل گیا، خواہ مرید ہے یا نہیں ہے۔ میں تو آپ سب کو کہہ رہا ہوں، ان جیسا رہنما ڈھونڈے بھی نہیں ملے گا، اور ڈھونڈنے کی ضرورت بھی کیا ہے، ایک مل گیا کافی ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں نا چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا، ضرورت کیا اتنا دھکا کھانے کی، ایک مل گیا اسی کے ہو جاؤ۔ جب دل دے دیا ایک بار تو دے دیا، دل دو ہے تو دو کو دو، ایک ہی دل ہے تو ایک دل دے چکے، اب زیادہ دل دینے کی ہم کو حاجت نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو چند چیزیں میں عرض کروں گا، ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے کامل ولی گزرے ہیں، یہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے مرید کے لیے، بڑا پیارا مدنی پھول۔ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدی شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، پیر کے ساتھ کسی مرید کی سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ اگر بالفرض پیر کی ذات میں موجود تمام خوبیاں، تمام اوصاف، تمام خصوصیات، جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا سب ختم ہو گئی، اور پیر عام انسان کی مانند ہو گیا، ہے جامع شرائط اور بہت ساری خصوصیات بھی ہوتی ہیں، پیر عام انسان کی مانند ہو گیا، تو اس وقت بھی اس مرید کو اپنے پیر کے ساتھ پہلے جیسی سچی محبت ہو، اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ مرید اپنے پیر کی محبت میں جھوٹا ہے، کیونکہ اس نے محبت اپنے پیر سے نہیں کی تھی، اس نے محبت اپنے پیر کی خصوصیت سے کی تھی۔ ہمیں محبت اپنے پیر سے کرنی ہے، اور پیر وہی ہے جو جامع شرائط ہے، اس کی میں بار بار کیا وضاحت کروں، لیکن پیر جامع شرائط ہے نا۔ اب اس کے علاوہ پیر صاحب میں یہ بھی خصوصیت ہے، پیر صاحب میں یہ بھی خصوصیت ہے، پیر صاحب میں یہ بھی خصوصیت ہے، الحمدللہ ایک سے ایک خصوصیت ہوتی ہے پیر صاحب میں، لیکن مرید کامل کے لیے ضروری ہے کہ یہ محبت اپنے پیر کے وجود سے کرے، کہ اگر پیر تمام خصوصیات اسے ختم ہو جائیں اور ایک عام انسان رہ جائے، تب بھی
مرید کو اتنی محبت ہونی چاہیے جتنی کہ اس کی خصوصیت کے بعد محبت تھی، کہ مرید نے محبت پیر سے کی تھی نہ کہ اس کی خصوصیت سے کی تھی. یہ اتنا عمدہ اور اتنا قیمتی مدنی پھول ہے کہ انشاءاللہ اگر اس مدنی پھول کو تمام عاشقان عطار نے اگر اپنے دل میں بسا کے رکھا، انشاءاللہ میرا اس سے ظن ہے دنیا کا کوئی آدمی بھی آپ کو بہکا نہیں سکے گا. پہلے یہ تب یوں ہو گیا، پہلے یہ تب یوں ہو گیا، پہلے یہ تب یوں ہو گیا. ان بحثوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگان دین کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ مرید پیر کو تولنا چھوڑ دے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھے آپ میری؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مرید ہے نا، پیر کو تولنا چھوڑ دے. وہ مریدی کیا جو پیر کے لیے ترازو لے کر گھومتا رہے. اپنا وزن چیک کر، پیر کا وزن کیا چیک کرتا ہے؟ پیر کا وزن چیک کرنے والے تیرا تو خود ہی کھوکھلا پن ہے. تو خود کھوکھلا ہے، تو کیا پیر کو چیک کرے گا؟ جو پیر کو چیک کرے اس کو خود چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو بولو لیبورٹری میں جاوے اپنا چیک اپ کراوے کہ پیر صاحب یوں کرتے ہیں، پیر صاحب یوں کرتے ہیں، پیر صاحب. تیری اوقات کیا ہے یار؟ تو اندھا ہے، پیر آنکھ والا. کبھی اندھا کبھی آنکھ والے کو چیک کر سکتا ہے؟ عجیب مینٹلٹی بن جاتی ہے. تو کبھی بھی مرید کو چاہیے کہ پیر کو تولا نہ کرے. پیر صاحب نے یہ کیا، پیر صاحب نے یہ کیوں کیا، پیر صاحب نے یہ کیوں کیا. یار تو سر جھکا کر خالی کاسا لے کر بیٹھا رہے نا یار. تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تیرا پرابلم کیا ہے؟ تو اگر دیکھ ہی رہا ہے تو اس کے چہرے میں گم ہو جا. دیکھ ہی رہا ہے تو اس کے نورانی امامے میں گم ہو جا. دیکھ ہی رہا ہے تو اس کی خوبصورت داڑھی میں گم ہو جا. دیکھ ہی رہا ہے تو اس کے سینے میں جو دل ہے، اس دل پر جو مدینے کی تجلیات بڑھ رہی ہے، اس تجلیات میں گم ہو جا. تو دیکھنا تو یہ دیکھ، تو یوں بیٹھنا کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیسا چشمہ ہے تیری آنکھ پر؟ مرید ہے کہ کون ہے؟ سمجھا نہیں کیا مرید کیا ہوتا ہے؟ مرید تو بکے ہوئے کو کہتے ہیں. جب بک چکا ہے تو اپنی چلاتا کیوں ہے؟ سر جھکا، تصور بان کہ جو انوار و تجلیات میرے پیر کے قلب انور پر، قلب مقدس پر آ رہی ہیں. بیٹھ جا ان کے قدموں کے نیچے، اپنے دل کا خالی پیالہ لے کر اور نظر جھکا کر تصور بان کہ جو تجلیات پیر کے قلب مقدس پر آ رہی ہیں، ان تجلیات سے نکل کر وہ تجلیات میرے بھی سینے پر آ رہی ہیں. تصور کی بات کرتے ہیں، تصور مرشد، تصور پیر. یہ ہے تصور مرشد. یوں بیٹھ پیر کی بارگاہ میں، یوں بیٹھو پیر کے قدموں میں. چلتے کیسے ہیں؟ ہاں نقل کرنا چاہتے ہو کرو، نقل بھی کیا کرنا ہے، چلتے جاؤ چلتے جاؤ. جب ان کی ذات میں فنا ہو جاؤ گے تو ایسے ہی ہو جاؤ گے جیسے پیر صاحب ہوتے ہیں. پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، جو کرتے ہیں کرتے جاؤ. اللہ توفیق، جو جتنا کر سکے کرے تو صحیح. تو جو پیر کو تولتا ہے نا، اس کو بولنا ہی بیکار ہے. اس کو بولو پہلے پری پرائمری میں داخلہ لے لے، ارادت کی اسکول میں، ہاں، اور چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں پڑھنا شروع کر دے. پھر پتا چلے گا. قرآن پڑھنے آتا نہیں تھا، پیر صاحب نے سکھا دیا. حدیث پڑھنے آتی نہیں تھی، پیر صاحب نے سکھا دی. داڑھی چہرے پہ تیر نہیں، پیر صاحب نے رکھوا دی. سر پر امامہ تھا نہیں، پیر صاحب نے رکھوا دیا. نماز کے لیے مسجد میں آتے نہیں تھے، پیر صاحب نے لے آئے. سجدہ کرنے آتا نہیں تھا، پیر صاحب نے سجدہ کرنا بھی سکھا دیا. رکوع کرنے آتا نہیں تھا، پیر صاحب نے رکوع کرنا بھی سکھا دیا. ماں باپ کو ستاتے تھے، پیر صاحب نے ماں باپ کا ادب بھی سکھا دیا. دنیا گالیاں دیتی تھی، پیر صاحب نے عزت کا تاج سر پر سجوا دیا. اتنا سب کچھ کر دیا، اب چلا پیر کو تولنے کے لیے. پھر اپنا وزن پیر صاحب نے بڑھایا، پیر صاحب کا اپنا وزن کتنا ہوگا؟ یہ ہر مرید کو غور کرنا ہے، مجھے بھی غور کرنا ہے، آپ کو بھی غور کرنا ہے. میں اگر بول رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بھول کر بیٹھوں گا. بھولوں گا تو میں خود اپنا ہی نقصان کروں گا. مل رہا ہے تو پیر کو تولا نہ کرے. دوسری بات فرمائی
اس بات کا یقین ہو کہ پیر کا عمل درست ہے، لیکن وہ پیر کے کسی بھی بظاہر غلط کام کو دیکھتا ہے اور یہ یقین کر لے کہ پیر غلطی پہ رہے تو بزرگان دین لکھتے ہیں کہ وہ سر کے بل گر جاتا ہے. یہ یوں نظر نہیں آتا ہے سر کے بل گر گیا، اس کی عقیدت جو ہے نا وہ سر کے بل گر جاتی ہے اور وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی زندگی میں دیکھی ہیں ہم نے، بس اعتراض کا دروازہ کھلتے تک بیٹھ جاتے ہیں. ارے مرید ہے، مرید بن کر رہے، پیر کوئی کام کر رہے ہیں نا، پیر صاحب کام کر رہے ہیں نا، تو پیر صاحب ہے. جو بھی مرید کو عقل ملی ہے نا یہ پیر صاحب کے فیس سے ملتی ہے. پیر کسی کے پیچھے چلتا نہیں ہے، جس کے پیچھے چلا جاتا ہے نا اس کو پیر کہتے ہیں. پیر کا مطلب ہے اس کی پیروی کی جائے. پیر کسی کے پیچھے نہیں چلا کرتا. جو سوچے نا پیر فلاں کے پیچھے چل رہا ہے تو اس کو بولو دوبارہ سے تم مریدی کی کلاس کے اندر داخلہ لے لے، چھوٹی سی کلاس کے اندر بچوں والی. پیر نہیں چلتا کسی کے پیچھے، پیر تو پیچھے چلاتا ہے. تو پیر بڑا عقل مند ہوتا ہے. اور میرا پیر اتنی بڑی تحریک ہے. کوئی ایک تو بتاؤ یار، ایک تو بتاؤ. 35 سال سے پبلک میں رہ کر کام کر رہے ہیں، 35 سال ہو گئے دعوت اسلامی کو. اس سے پہلے ان کا اپنا عمل کردار الگ ہے. عوام میں رہ کر، پبلک میں رہ کر، ملک و بیرون ملک رہ کر کام کر رہے ہیں. مجال ہے میرے پیر و مرشد کے کردار پر اپنا تو اپنا کو مخالفی انگلی اٹھا کر تو بتائے. ایسا کردار ہے ہمارے پیر و مرشد کا. ایسے نہیں نا یار 26ویں منانا ہے یار. دنیا بینکوں کے پیچھے پاگل ہے، مال کے پیچھے پاگل ہے. یہ ادھر منچ پر بیٹھ کے کہتے ہیں میرے کو چیک لکھنے نہیں آتا. بینک بیلنس کیسے ہوتا ہے یہ نہیں، کبھی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلوایا ہے. یہ میرے پیر صاحب ہے. لاؤ نا ایسا کوئی لا سکتے ہو تو. ان کا تو یہ تو برسوں گزر گئے یار. جس نے ایک کا 2 تکیہ نہیں کیا وہ اور کیا کرے گا. ہم نے تو تکیہ کتنے 10 ڈیزائنوں کے بنائے ہوئے ہیں. ان کا تو آج تک تکیہ چمڑے کا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. دیکھ رہے تکیہ؟ یہ دیکھیے، دکھائے یار امیل سنت کا تکیہ. یہ امیل سنت کا، یہ میں کھجور کی چھال دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ نہ فوم ہے نہ روئی ہے، یہ کھجور کی چھال ہے جو تکیے میں بھری ہوئی ہے. چمڑے کا تکیہ ہے جس کو یہ استعمال کرتے ہیں. یہ چٹائی ہے، اور یہ چٹائی آج سے نہیں ہے. دعوت اسلامی نیند نے تب سے چٹائی ہے. اپنے تو فرنیچر کے فرنیچر بدل گئے، ان کی چٹائی نہ بدلی. یوں چٹائی پر سونا، یوں کھجور کے چھال والے بھرے ہوئے چمڑے کے تکیے پر سونا، ہم کو اے سی میں سلا کر خود گرمی میں سونا. میرا پیر ہے، میرا پیر ہے. ایسے مطلب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک عقل کے ناخن لینے چاہیے یار. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی مخلوق جس شخصیت کے پیچھے دیوانوں کی طرح پاگل ہے یار. خالی اتار نہیں کرتی. اتار نے سبز پہنا، یہ سبز پہن لگے. اتار نے سفید پہنا، انہوں نے سفید پہن لیا. اتار نے مطلب کہ کچھ کیا، یہ انہوں نے وہ بھی کر لیا. اتار جو کر رہے وہ کر رہے ہیں یار. اور ہزار نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت مخلوق کے دل میں داخل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا حسن ہے، میرا مل سنت کا مقام کتنا اعلیٰ رفع ہوگا. سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا. سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا. فیضان تیرا ہے، فیضان تیرا ہے، الیاس قادری. فیضان تیرا
تک لکھا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بڑے ایک شیخ ہے، شیخ سیدی منصور، یہ لکھتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی کامل پیر مل جائے نا، پھر اپنی مراد کو، اپنی تمناؤں کو پیر کی مراد کے سامنے فنا کر دو. یہ پیری مریدی ہے جسے اپنانے کی اس وقت بہت ضرورت ہے. مرید تو ہم بن رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں مرید بننا نہیں آیا. بیعت ہو گئے، لیکن بیعت ہونے کے بعد جو تعلق پیر سے ہونا چاہیے نا، وہ تعلق ہمیں قائم کرنا چاہیے. کہ پیر کسی کو بنایا اور محبتوں کہیں اور نچھاور ہو رہی ہوتی نہیں. یکدرگیر یکدرگیر یکدرگیر، یہ ان کا سننا اچھا لگتا ہو، ان کا بولنا اچھا لگتا ہو، ان کا دیکھنا اچھا لگتا ہو، ان کا آنا اچھا لگتا ہو، ان کے ساتھ اٹھنا اچھا لگتا ہو، ان کا ذکر اچھا لگتا ہو، ان کی باتیں اچھی لگتی ہوں. یہ ہے مرید کہ جس کو ہر وقت ہر آن اپنے پیر کا خیال آتا ہو، کسی اور جگہ پر یہ محبتوں کے دعوے نہ کرتا ہو. بس ایک بوا پھڑے تو مسعودی دے نال پھڑے. سبحان اللہ. تو ایک بوا پھڑتے اور انشاءاللہ اب ہم آج اسے نیت کرتے ہیں کہ ہم کامل مرید بننے کے راستے پر چلیں گے. یہ نیت کرو، پیر 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 مرشد، پیر مرشد، پیر مرشد، پیر. پیر صاحب نے کیا کہا میں وہ بولوں، پیر صاحب نے کچھ نہیں کہا میں کچھ نہ بولوں. پیر صاحب جہاں چل دیے میں چل دوں، پیر صاحب نہ چلے میں نہ چلوں. پیر صاحب نے کہا یہ آگے، جی یہ آگے، یہ پیچھے تو یہ پیچھے. کیوں کہ نہ میں آگے والے کے پیچھے نہ میں پیچھے والے کے آگے، میں تو میرے پیر کے پیچھے پیچھے. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. یہ امیر سنت کے عاشقان مبارک ہو. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. امیر اہل سنت کی، امیر اہل سنت کی، میرے شیخ طریقت کی، میرے
بائیں طرف کے جو ہیں وہ مبارکباد نہیں دے رہے ایک دوسرے کو. نا مبارک ایک دوسرے کو دو. دیکھیے ابھی آپ نے مبارکباد دی نا, اب تشریف رکھیے اور تشریف رکھیے, بیٹھ کر جھوم جھوم کر کہیے, تشریف رکھیے بیٹھ کر جھوم جھوم کر کہیے مبارک ہو مبارک ہو. ارے ابھی مجھے بھی مبارکباد ہو نا. یکدرگیر بیٹھ کے بولو, یکدرگیر ہک بوا پھڑ تے مضبوطی دے نال پھڑ, ایسے چپکو پیر کی عقیدت و محبت کے ساتھ, ایسے چپکو کوئی ادھیڑے تو چیچڑے نکل جائیں لیکن عقیدت ہمارے دل سے نہ نکلے. چپکو, اس لیے کہتے ہیں یکدرگیر, کیونکہ حالات صحیح نہیں, ہمارے پاس اتنا مطلب کہ ہیل نہیں ہے کہ ہم چوائس کر سکیں. لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت بھائی یزید بستامی, بڑی توجہ کے ساتھ سنو. یا میل سنت کی ولادت کا جشن منانے والوں, یہاں وہاں جھانکنے کا ٹائم نہیں ہے, نا یکدرگیر یکدرگیر یعنی ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے نال پکڑ, بس. اللہ تعالیٰ تجھے جس شے میں برکت دینا اسے مضبوطی سے تھام لے, یہ حدیث پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو امیل سنت کے ذریعے میں برکت دی ہے نا, بس اس کی تو بات ہی کچھ ہو رہی ہے یار, اس کی تو بات ہی کچھ ہو رہی ہے. وہ لفظوں میں بیان کیا کریں گے, یہاں تو نظر آ رہی ہے یار. کیا بچہ, کیا بوڑھا, کیا جوان, ہر کوئی مست ہے یار, ایسے مست ہے. پیر 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 پیر, مرشد 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 لگا ہوا ہے. سنو, حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شخص سے ملے گئے جو بڑا ولایت میں اور زہد میں مشہور تھا. آپ کے سامنے اس نے قبلے کی طرف تھکا. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اور سنو, جب اسے قبلے کی طرف تھکا تو آپ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ سے ملے بغیر واپس لوٹ آئے اور فرمایا یہ شخص شریعت کے ایک ادب کا امین نہیں ہے کہ قبلے کی طرف تھوک رہا ہے, جو سری بھی ادبی ہے. جو شخص شریعت کے ایک ادب کا امین نہیں ہو سکتا تو اسرار الہی کا امین کیسے ہو سکتا ہے. مزید فرمایا اگر تم کسی میں بظاہر بڑی کرامتیں دیکھو, یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو, یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو, تب بھی اس سے دھوکہ نہ کھانا جب تک کہ اسے شریعت کی کسوٹی پر نہ پرکھ لو. شریعت کی کسوٹی, نمازوں کی پابندی, شریعت کی پابندی, حرام سے بھاگتا ہو, حرام سے بچتا ہو, نیکی والے کام اس میں دیکھو.
یہ کیا بات ہوئی کہ مغرب پڑتا ہے اجمیر میں، عصر پڑی بغداد میں، مغرب پڑی اجمیر میں، عشاء پڑی مدینے میں، تو فجر پڑی مکے میں، اور جناب یہ ظہر پڑی، یہ مطلب اس نے وہ کیا کہتے ہیں بریلی شریف میں بولتا ہے، اور کھانا کھاتا ہے اپنے چبوترے پر بیٹھ کے گھر کے اندر، کھانا بھی کھانا یہ 6 جگہوں پر جا کر، کھانا کھانے کے لیے گھر کا باورچی کھانا یاد آتا ہے، اور نماز کے لیے تجھے یہ سارے راستے یاد آتے ہیں، اور لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ حضرت تو وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، حضرت کو بولا علاقے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، شریعت کے قانون کو، شریعت کے اصولوں کو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کن کن باتوں سے منع کیا ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کو کن کن باتوں سے منع کیا ہے، جو سر عام اللہ اور اس کے رسول کی کھلے بندوں نہ فرمانیاں کرے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا دیکھو کہ وہ شریعت پر کتنا عمل کر رہا ہے، شریعت پر، ہوا میں اڑ رہا ہے تو پرندہ بھی اڑ رہا ہے، پانی پہ چلتا، مچھلی تو پانی کے اندر چل رہی ہے۔ ایسے شعبدے تو بہت سارے ہیں، یہ جا کر یہ آڈیٹوریم میں بھی کتنے کتنے شعبدے جادوگر پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو پیر بنا لو گے؟ نہیں، پیر کے لیے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے، اور پھر وہ استقامت کا پہاڑ بھی ایسا کہ خود ایسا استقامت کا پہاڑ بنے کہ آنے والے کو بدل کے رکھ دے، جیسے میرا پیر ہے، جیسے میرا پیر ہے، شریعت کا پابند، شریعت کا پابند، کہ جو شریعت کے خلاف ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، پھر خلاص، پھر نہیں چاہیے ہم کو کچھ بھی۔ یہ سوچ پیدا کیجئے اور حرام اور حلال کا علم سیکھو، ہر ایک کے پیچھے لٹو نہیں بن جایا کرتے، بس یہ دیکھو کہ شریعت کا پابند کون ہے۔ اور میں تو ایک بات بولوں، جو اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہو نا، اپنے کو اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اور یہ سوچ ہم کو کس نے دی؟ یہ سوچ کس نے دی؟ سارے بولو یار، یہ سوچ کس نے دی ہے؟ جام پینا ہے، ایک بار الیاس قادری کے ہاتھ سے پی لو، ایسا نشہ چڑھے گا جو پھر کبھی نہیں اترے گا۔ کوئی کچھ بھی آ کر کہہ دے، کوئی کچھ بھی آ کر کہہ دے، اس عاشق رضا کی زبان پر ایک ہی جملہ ملے گا، میرے رضا کیا کہہ رہے ہیں، میرا امام احمد رضا کیا کہہ رہا ہے۔ اگر امام احمد رضا نے وہی کہا جو یہ کہہ رہا ہے تو اس کی مان لیتے ہیں، اور اگر اعلیٰ حضرت نے وہ نہیں کہا جو کہہ رہا ہے تو اس کی نہیں مانتے۔ یہ ہے امیل سنت کے ہاتھ سے، جو جام عشق کے اعلیٰ حضرت پیے گا انشاءاللہ مرتے دم تک اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا۔ ساقی دورے جا
خواہش ہے تو کچھ پہچان، اور یہ پہچان بھی تمہیں امیر علیہ سنت بتائیں گے. حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا کردار دیا ہے کسی سے متاثر کرنے جیسا ہی نہیں چھوڑا. کہاں جائیں گے بھائی، کس کو دیکھیں گے؟ بس ان کو دیکھتے تو لگتا ہے کہ یار ہی از ون اینڈ اونلی. اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا. بیٹھا ہے فیضان مدینہ میں طبیب حاذق بیٹھا ہے فیضان مدینہ. طبیب حاذق سمجھتے ہیں بڑا تجربے کار طبیب ہوتا ہے، اور میرا پیر تجربے کار طبیبوں کو بھی تجربے سکھا دیتا ہے. طبیب حاذق بیٹھا ہے فیضان مدینہ میں طبیب حاذق بیٹھا ہے فیضان مدینہ میں. سنا گئے درد دل والے یقین درد دل والے، سنا گئے درد دل والے، دیکھو درد دل والے وہاں کثرت سے آئے ہیں. مبارک ہو 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 مبارک ہو. میرے رفتار کی آمد، میرے رفتار کی آمد، میرے دیدار کی آمد، میرے دید کی آمد. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ. حضرت قطب ربانی شاہ محمد طاہر اشرفی جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہوا پر اڑ رہا ہو، پانی پر چلتا ہو، یا بظاہر کتنا ہی صاحب کمال نظر آئے لیکن شریعت کے خلاف عمل کرتا ہو، تو اس شخص یعنی نام نہاد با کمال نظر آنے والے پیر کی طرف مت جا. وہ ایک دھوکے بعد انسان ہے جو تجھے دھوکہ دے رہا ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. بہت ہیں یہاں پر ایسے مسئلے، دنیا بھر میں عجیب و غریب تماشے مچے ہوئے ہیں. امیل سنت کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ان کی نمازوں کی پابندی، ان کی قرآن کی تلاوت. پھر اب سوچو تو صحیح یار، جو شخص اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہو یار، ان کی سحری افطاری پر استقامت، ان کی سورہ یاسین کی تلاوت پر استقامت، ان کی سورہ ملک کی تلاوت پر استقامت، ان کی اوابین کے نماز پر استقامت، ان کی چٹائی پر سون کر سنت پر عمل کرنے پر استقامت، ان کے امامہ شریف سر پر سنت کے سجا کر سنت کے پر عمل کرتے ہوئے امامہ شریف سر پر سجانے پر استقامت، تیل لگانے کے بعد سر پہ سربند باندھنے والی سنت تنظیف پر عمل کرنے پر استقامت، سنت باکس قریب رکھنے پر استقامت، چمڑے کا تکیہ استعمال کرنے پر استقامت، اس کے اندر کھجور کی چھال بھر کر اس پر سونے پر استقامت، وضو خانے پر جائیں تو اس پر سنتوں پر عمل کرنے پر استقامت، پانی کا ضیاء نہ کرنے پر استقامت، ورد و وظائف پڑھنے پر استقامت، نیکی کی دعوت دینے پر استقامت، نوافل پڑھنے پر استقامت، کتابیں لکھنے پر استقامت. کس عبادت کی بات کروں، کس ریاضت کی بات کروں؟ استقامت ہی استقامت، استقامت استقامت. کھانے پینے کی طرف دیکھو تو آپ کو استقامت ملے گی، نیکی کی دعوت کی دیکھو تو آپ کو استقامت ملے گی. یہ استقامت کی، ان کے عمل کی اور ان کے تقوی کی برکت ہے جو آج ہم استقامت کے ساتھ فیضان مدینہ میں بیٹھے ہیں. ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے. ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے. تقویٰ دیکھو ان کا آلہ، تقویٰ دیکھو ان کا آلہ اور اعلیٰ کردار. میرے مرشد کے اثار، میرے مرشد کے اثار، میرے مرشد کے اثار، میرے
شعر ہے انشاءاللہ یہ سب مل کر بڑے کیفیت کے ساتھ مدنی چینل پر ہے یا مسجد میں بڑی کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ یہ شعر سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ ان کے صدقے کے انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد کے ہر سال میرے مرشد کے ہر سال میرے مرشد کے ہر سال میرے مرشد کے ہر سال. اب کروں کیا؟ آپ کی سحری کا بھی ٹائم ہو گیا ہے. سحری بھی تو کرنی ہے نا, بھوکے پیاسے کیسے روزہ رکھیں گے؟ نہ سحری کا وقفہ تو دینا پڑے گا. ہزاروں کو سحری کروانی ہے, ٹائم بھی گزرتا جا رہا ہے. الحمدللہ میرا ایک اعتقاد ہے کہ وہ گھبراہٹ والی گھڑی جب یہ سگی اتار پل صراط پر کھڑا ہوگا, جب یہ سگی اتار پل صراط پر کھڑا ہوگا, قدم اٹھانے کی جرات نہیں ہوگی. میرے رسول پاک کی بارگاہ میں میرے پیر حاضر ہو کر عرض کریں گے, یا رسول اللہ میرے اس غلام کو بھی سلامتی سے پل پار کروا دو. انشاءاللہ 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 اس گھبراہٹ کی گھڑی میں انشاءاللہ ہمارا پیر کامل ہماری مدد کو آئے گا. جب میزان عمل پر میرے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور ایک ایک نیکی کو اس پر دل ترس رہا ہوگا, انشاءاللہ انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر, کیونکہ وہ میزان عمل کے نگران ہوں گے, ان کی بارگاہ میں آ کر میرے پیر صاحب انشاءاللہ عرض کریں گے, اے اللہ کے نبی میرے اس مرید پر کرم ہو جائے. انشاءاللہ میرا میزان عمل پر نیکیوں کا پلڑا بھاری کروا دیں گے اور انشاءاللہ آقا سے سفارش کروا کر حوض کوثر پر محبوب کے ہاتھ سے چھلکتے جام پلوا دیں گے. اور کیا جب اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کر کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں سفارش کر کر مجھ جیسے گناہگار بدکار سیاہکار کو بے حساب جنت میں داخلہ کروا دیں گے. انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد کے ہر سال میرے مرشد کے ہر سال میرے مرشد کے ہر سال میرے مرشد کے. دنیا میں کہیں بھی جاؤ بس مرشد پاتار کا دامن تھام کے رکھو, نہ یہاں دیکھ نہ وہاں دیکھ, سیدھا دیکھ, تجھے سیدھا تیرا پیر ہی نظر آئے گا. تو سیدھا 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 انشاءاللہ محبوب کے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ ایسا اسٹیمر ہے, اتنا یہ شپ ہے, اتنی بڑی شپ ہے, اتنے بڑے بلے کیسے ہی ہچکولے لے. یہ اعتماد کر, اس شپ کا کپتان اتار ہے, گھبرا کر چھلانگ مت لگا دے, ڈوب جائے گا. بیٹھا رہے اس دعوت اسلامی کی کشتی کے اندر, بیٹھا رہے. اگر تجھے کہیں ہچکولے کھاتی نظر بھی آئے نا, کوئی نہیں, سمندر میں چلنے والی کشتیاں تو ہلتی رہتی ہیں. جسے اپنے کپتان پر اعتماد ہونا وہ کود کر کہیں ڈوبا نہیں کرتے. انشاءاللہ ہمارا یہ کپتان ہمیں اللہ کی رحمت سے کنارے پر لگا ہی دے گا, اور انشاءاللہ ہمیں مدینے کے راستے جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. تو آپ سب کو مبارک ہو, 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 آپ سب کو مبارک ہو. امیر اہل سنت کے, امیر اہل
مسلمان خواب غفلت چھوڑ کر بیدار ہوتا ہے، مسلمان خواب غفلت چھوڑ کر بیدار ہوتا ہے، امیر اہل سنت نا امیر اہل سنت بھی کا وہ نسخہ بتاتے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، ایک دوسرے کو مبارکباد دو، مبارک ہو مبارک ہو، ایک دوسرے کو مبارکباد دو، مبارک ہو، آج میرے پیر و مرشد کی ولادت کا جشن ہے، مبارک ہو 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 مبارک ہو، یہاں کی خاصیت کیا ہے، یہاں کیا درس ملتا ہے، یہاں کی خاصیت کیا ہے، یہاں کیا درس ملتا ہے، یہاں کی خاصیت کیا ہے، یہاں کیا درس ملتا ہے، بس اتنی بات ہے سن لو، بس اتنی بات ہے سن لو، بس اتنی بات ہے ہم جسے سکھاتے اس کا گاتے گئے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، میرے اطہار کی آمد، میرے اطہار کی آمد، میرے دیدار کی آمد، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، حرم بغداد اجمیر و بریلی شہر ساسانی، حرم بغداد اجمیر و بریلی شہر ساسانی، جہاں دیکھو وہاں عطاری اترے دل لٹاتے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، امیر اہل سنت کی میرے شیخ طریقت کی، امیر اہل سنت کی میرے شیخ طریقت کی ولادت کی، مبارک ہو 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 مبارک ہو، میرے اطہار کی آمد، میرے دیدار کی آمد، میرے اطہار کی آمد، میرے دیدار کی آمد، مبارک ہو 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 مبارک ہو، فدا داری مشتاق نبی کر گردن بڑھاتے ہیں، فدا داری مشتاق نبی کر گردن بڑھاتے ہیں، امیر اہل سنت امیر اہل سنت اپنی جب انگلی اٹھاتے ہیں، مبارک ہو 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 مبارک ہو، امیر اہل سنت کی امیر اہل سنت کی میرے شیخ طریقت کی میرے شیخ طریقت کی ولادت کی، مبارک ہو 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 مبارک ہو، امیر اہل سنت کی امیر اہل سنت کی میرے شیخ طریقت کی میرے شیخ طریقت کی ولادت کی، مبارک ہو 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 مبارک ہو، بڑے محبوب ہیں بدر وہ اہل عقیدت تو، بڑے محبوب ہیں بدر وہ اہل عقیدت تو، بڑے محبوب
وہ اہل عقیدت کو وہ دن اللہ کے محبوب وہ دن اللہ کے محبوبوں سے نسبت جو پاتے تھے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی مغفرت فرما یا رب کریم ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما دے یا اللہ ہمارے امیل سنت کو سلامت رکھ یا اللہ ان کا سایہ دراز کر یا اللہ ان کو صحت دے ان کو تندرستی دے عافیت دے یا رب کریم ہمیں ان کا کامل مرید بنا دے کامل محبت کرنے والا بنا دے اطاعت گزار بنا دے نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا یا اللہ بس ہمیں ایک کر دے ایک کر دے ایک کر دے یا رب کریم دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما ان کے اس لگائے گئے گلشن کو ہمیں آگے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما یا رحم الراحمین حاضرین و ناظرین میں جتنے عشاق تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہم سب کو بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی الحبیب سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام اسلام بھائی سحری کی تیاری کریں. جو اسلام بھائی نیچے میلاد ہال میں سحری کرتے ہیں وہ نیچے میلاد ہال میں کریں. جو اوپر ٹینٹ والے حصے پر آتے ہیں فنائی مسجد میں تو وہ وہاں سحری. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.
عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے بڑے بڑے گل گاتے ہیں بڑے بڑے گل گاتے ہیں ان کے سترے کردار کے دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے میرے مرشد سونے مرشد زلف جن کی پیاری سر پہ سبز امامہ ہے چہرے پہ پیاری داڑھی میرے مرشد سونے مرشد زلف جن کی پیاری سر پہ سبز امامہ ہے چہرے پہ پیاری داڑھی نورانی جلوے ہیں دیکھو نورانی جلوے ہیں میرے مرشد کے رخسار کے دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے درس شریعت دینے والے میرے شیخ طریقت ہیں غوث پاک کے صدقے میں ولیوں سے رکھتے عقیدت ہیں درس شریعت دینے والے میرے شیخ طریقت ہیں غوث پاک کے صدقے میں ولیوں سے رکھتے عقیدت ہیں مکے رضوی عاشق ہیں یہ مکے رضوی عاشق ہیں یہ نبیوں کے سردار کے دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے سندھی بلوچی پشتو پنجابی کا سب فرق مٹایا ہے جو بھی آیا پاس ہے ان کے اس کو گلے لگایا ہے سندھی بلوچی پشتو پنجابی کا سب فرق مٹایا ہے جو بھی آیا پاس ہے ان کے اس کو گلے لگایا ہے مرشد ان سے پیار کرتے مرشد ان سے پیار کرتے جو عاشق سرکار کے دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے پیغام سنت کو دنیا بھر میں یوں پہنچایا ہے جو بھی بولا اس پہ پہلے کر کے عمل دکھایا ہے وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کریں جو بھی بولا اس پہ پہلے کر کے عمل دکھایا ہے ایشیا یورپ والے ہیں ایشیا یورپ والے ہیں گردیدہ ان کے پیار کے دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے ان کے چاہنے والے کروڑوں لاکھوں جان لٹاتے ہیں ان کے چاہنے والے کروڑوں لاکھوں جان لٹاتے ہیں ان کے دیوانوں میں زمزم اور فروخ بھی آتے ہیں ان کے چاہنے والے کروڑوں لاکھوں جان لٹاتے ہیں ان کے دیوانوں میں زمزم اور فروخ بھی آتے ہیں ہے مشتاق مہتے پھول ہے مشتاق
महत्ते फूल तार के गुलजार के दुनिया भर में फजले रब से चर्चे हैं अत्तार के दुनिया भर में फजले रब से चर्चे हैं अत्तार के जिनके अमल को देख के मुजरिम दिल से ताइब होते हैं फजले रब से कितने ही इस्लाम में दाखिल होते हैं जिनके अमल को देख के मुजरिम दिल से ताइब होते हैं फजले रब से कितने ही इस्लाम में दाखिल होते हैं शुक्र खुदा के मुर्शिद है वो शुक्र खुदा के मुर्शिद है वो अफसल से बदकार के दुनिया भर में बदले रब से चर्चे हैं अत्तार के दुनिया भर में बदले रब से चर्चे हैं अत्तार के मुर्शिद है अत्तार मेरे 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 मुर्शिद है अत्तार वक्त साहरी का हो गया जागो नूर हर समत छा गया जागो माहे रमज़ान की बरकतें लूटो माहे रमज़ान की बरकतें लूटो लूट लो रहमते खुदा जागो वक्त साहरी का हो गया जागो नूर हर समत छा गया जागो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किताब में मुझ पे दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिगफार करते रहेंगे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का जश्न विलादत यौम विलादत उशाकान अत्तार मना रहे हैं और आज देख रहे हैं कि हमारे सिलसिले का जो सेट था ये तो हमारे इशफाक भाई का सिलसिला है सारे सिलसिले ही हमारे हैं